السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ جہانگیر بادشاہ کے زمانے کی کہانی ہے۔ اسی زمانے میں ایک غریب دیہاتی حسن خان اکبر آباد میں محنت و مشقت کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کا بیٹا لیاقت خان سب سے بڑا تھا اور اس کی عمر 7 سال تھی۔ بہت ہی ہونہار، بہت ہی ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا۔ لیاقت خان سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، ساجدہ اور صفیہ۔ غریب حسن خان کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر جب بڑا ہو تو وہ عزت کی زندگی گزارے۔ اس خیال سے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا اور جو کچھ کماتا اس میں سے زیادہ پیسے لیاقت خان کی لکھائی پڑھائی اور اس کے کپڑوں پر خرچ کرتا۔ لیاقت بھی لکھنے پڑھنے کا چور نہ تھا۔ کم عمری کے باوجود کھیلنے کودنے سے زیادہ پڑھائی پر وقت صرف کیا کرتا تھا۔ لیاقت اپنے ہم عمر بچوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور ذہین لڑکا تھا۔ امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرتا اور اپنے استادوں کا اتنا ہی ادب کرتا جتنا اپنے والدین کا کیا کرتا تھا۔ اسی لیے مدرسے میں ہم مکتب لڑکے بھی اس کی عزت کرتے تھے اور تمام استاد بھی اسے بہت زیادہ چاہتے تھے۔ لیاقت کے استادوں کو جب کسی طرح یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک غریب مزدور کا بیٹا ہے تو انہیں بے حد افسوس ہوا اور اسی روز سے انہوں نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا اور کتابیں اور کاپیاں مدرسے کی طرف سے مفت دینے کا انتظام کر دیا۔ استادوں کی اس مہربانی سے غریب حسن خان کے سر سے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا اور لیاقت اس انعام کی خوشی سے اور بھی زیادہ محنت کرنے لگا۔ نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ نے آگرہ کے قلعے کے باہر ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی جو زنجیر عدل یعنی انصاف کی زنجیر کہلاتی تھی۔ فریادی زنجیر کو ہلاتا تو بادشاہ فوراً اس کی شکایت سننے کے لیے آتا اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح جب کوئی کھیل یا تماشا ہوتا تو قلعے میں امیر اور غریب سب کو جانے کی اجازت ہوتی۔ قلعے میں جب کبھی تماشے ہوتے تو لیاقت خان دیکھنے کے لیے ضرور جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک بازیگر بادشاہ اور درباریوں کے سامنے ایک تھیلا لائے اور اسے کھول کر سب کو دکھا دیا۔ تھیلا اندر سے بالکل خالی ہے۔ پھر ایک بازیگر نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر 2 جانور نکالے جو آپس میں لڑنے لگے اور پروں کو پڑپڑانے سے آگ نکلنے لگی۔ بازیگر ان لڑتے ہوئے جانوروں پر ایک کپڑا ڈھانپ دیا اور ہاتھ اندر ڈال کر چکور کا ایک جوڑا نکال لیا۔ پھر اس نے جوڑے کو بند کیا تو 2 سانپ نکل آئے۔ غرض اسی طرح بہت سے جانور نکلتے رہے۔ ایک مرتبہ بازیگروں نے ایک ہوس پانی سے بھرا اور اسے ڈھانپ دیا، لیکن جب کپڑا اٹھایا تو پانی جمع ہوا پایا۔ اس پر سے ہاتھی گزر گئے لیکن پانی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ ایسا کارنامہ تھا کہ تمام درباری اور خود جہانگیر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس کے بعد بازیگر پانی سے بھرا ہوا ایک تھال لائے اور ہاتھ میں ایک پھول لیا۔ اس پھول کو جتنی بار پانی میں غوطہ دیا اتنی ہی بار پھول نے اپنا رنگ بدل لیا۔ بازیگروں نے سب کے سامنے ایک خوبصورت پنجرا رکھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ ایک طرف سے دیکھتے تو پنجرے میں بلبل نظر آتا، دوسری طرف سے طوطی دکھائی دیتا، تیسری جانب سے چکور معلوم ہوتا اور چوتھی طرف سے سرخ رنگ کا ایک جانور۔ اسی طرح بازیگروں نے 10 خالی مرتبان منگائے۔ وزیروں نے مرتبان دے کر ان کے حوالے کیے، لیکن بازیگروں نے کہا ہمیں تو خالی مرتبان درکار تھے، یہ تو بھرے ہوئے ہیں۔ وزیروں نے کہا ہم نے خود دیکھ کر دیے ہیں، مرتبان بالکل خالی تھے۔ بازیگر کہنے لگے اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تو آپ خود دیکھ لیجئے۔ پھر وزیروں نے آ کر دیکھا تو ایک مرتبان شہد سے بھرا ہوا تھا، دوسرے میں شکر تھی، تیسرے میں مٹھائی، چوتھے میں مربع۔ غرض ہر مرتبان میں کوئی نہ کوئی چیز موجود تھی۔ بازیگروں نے مٹی میں تھوڑے سے بیج ملا دیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس جگہ سیب، شہتوت، آم اور دوسرے پھل کے درخت پیدا ہو گئے۔ وہ بڑے ہوئے، ان میں پھول اگے، پکے اور پھل پیدا ہو گئے۔ بازیگروں نے یہ پھل جہانگیر بادشاہ کو پیش کیے اور کچھ درباریوں اور وزیروں کو دیے۔ سب نے کھائے اور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان پھلوں میں اور بازاری پھلوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ 7 بازیگروں نے مل کر گانا شروع کیا، لیکن ان کے گانے میں یہ خوبی تھی 7 آدمیوں کی آواز ایک آدمی کی آواز معلوم دکھائی دیتی تھی۔ غرض ایسے ہی کمال دکھا کر بادشاہ نے 50,000 روپے اور قیمتی خلقت بازیگروں کو عنایت فرمائی۔ امیروں، وزیروں اور شہزادوں نے بھی انعام دیے۔ اس طرح کل رقم 2 لاکھ روپے بنی۔ لیاقت خان نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور گھر جا کر اپنے والد سے ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے بیٹا یہ سب عقل کے کھیل ہیں، اگر ہر کوئی اپنی عقل سے کام لے تو وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے۔
لیاقت نے پوچھا، ابا جان عقل سے کس طرح کام لیا جاتا ہے؟ وہ کہنے لگے، بیٹا دل لگا کر پڑھو، جو نئی بات معلوم ہو اس پر غور کرو، اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو، لوگوں کی برائیاں دیکھ کر ان سے بچو اور دوسروں کی خوبیاں اپنانے کی کوشش کرو۔ لیاقت نے اس نصیحت کو غور سے سنا اور عہد کیا وہ ہمیشہ ایسا ہی کرے گا اور اپنے نام کی طرح اپنے کام میں بھی اتنی لیاقت پیدا کرے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایک مرتبہ مدرسے کے طلبہ سیر و تفریح کی غرض سے متھرا گئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے جہانگیر بادشاہ متھرا پہنچ گیا اور شہر میں یہ خبر عام ہو گئی، بادشاہ ایک درویش کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ لیاقت خان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے سوچا، جس درویش کی زیارت کے لیے بادشاہ یہاں آیا ہے مجھے بھی اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے درویش کا پتہ پوچھا اور وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا درویش نماز پڑھنے میں مصروف ہے اور بادشاہ ایک جانب ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے۔ پھر وہ بھی ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور بادشاہ و درویش کو دیکھنے لگا۔ درویش جب نماز سے فارغ ہوئے تو یکے بعد دیگرے 700 شرفیاں آسمان سے برسیں۔ درویش نے آدھی شرفیاں بادشاہ کو دیتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ، ان کی وجہ سے تمہارے خزانے میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور چلتے وقت اسے خیال آیا کہ اس نے درویش کے ہاتھ کیوں نہیں چومے۔ واپس لوٹا تو درویش نے دور سے ہی کہا، تمہارے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، جس غرض سے تم آ رہے ہو وہ ہم نے قبول کی۔ بادشاہ نے درویش کی جانب دیکھا تو اس نے کہا، ہاتھ چومنا چاہتے ہو نا؟ بادشاہ حیران رہ گیا اور سلام کر کے وہیں سے رخصت ہو گیا۔ اس واقعے کا لیاقت کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ جا کر درویش کے قدموں میں گر پڑا۔ درویش اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، تم خود میں لیاقت پیدا کرنا چاہتے ہو چونکہ تمہارا نام لیاقت ہے۔ لڑکا کہنے لگا، جی ہاں، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ درویش نے پیار سے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا، تم ابھی کم سن ہو لیکن تمہارے خیالات بہت اونچے ہیں اور نیک بھی ہیں، اس لیے میری دعا ہے خدا تمہاری خواہش سے زیادہ تمہیں لائق بنائے، جاؤ اور خوش رہو۔ لیاقت نے درویش کے دونوں ہاتھوں کو بوسے دیے اور سلام کر کے واپس لوٹ آیا۔ متھرا کی سیر کرنے کے بعد وہ آگرہ آیا اور اپنا وقت پڑھنے لکھنے اور سوچنے سمجھنے میں صرف کرنے لگا۔ اسی طرح جب وہ 16 سال کی عمر کو پہنچا تو اچانک اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کے خرچے کا بوجھ غریب حسن خان پر ہی تھا۔ اب ساری ذمہ داری لیاقت خان پر آن پڑی۔ بیچارے نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور نوکری کی تلاش میں پھرنے لگا، کیونکہ اس کا باپ ایک معمولی مزدور تھا۔ اس کی اتنی آمدنی تو نہیں تھی جو آئندہ کے لیے بچا کر بھی رکھتا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، ادھر نوکری نہ ملی۔ 2-4 روز غریب نے مزدوری کی لیکن 8-10 آنے سے زیادہ وہ کما نہ سکا اور ان پیسوں میں گزارا ہونا بے حد مشکل تھا۔ لیاقت خان اسی مجبوری اور پریشانی کے سبب رونے لگا۔ اس کی ماں سمجھاتی، اسے دلاسا دیتی، لیکن پیسوں کا کام پیسوں سے ہی نکلتا ہے، تسلی اور دلاسے سے نہیں۔ اس لیے ماں کی باتوں کا اس کے دل پر ذرا برابر اثر نہ ہوا اور وہ برابر روتا رہا۔ آخر ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے بازار میں جا کر ایک دکان 5 روپے ماہوار کے کرائے پر حاصل کر لی اور ایک تختے پر یہ لفظ لکھ کر لٹکوا دیے، عقل کا سوداگر، اور خود دکان میں بیٹھ گیا۔ شام تک لوگ اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے رہے، تختے کو دیکھتے رہے، لیکن کسی نے بات نہ کی اور لیاقت خالی ہاتھ گھر کو لوٹا۔ رات کو اس نے غور کیا تو اسے یاد آیا کہ بنا روئے بھی ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ اگر میں خاموش بیٹھا رہا تو کون توجہ دے گا؟ ہاں، مجھے آواز لگانی چاہیے۔ پھر دوسرے دن دکان کھول کر اس نے چلانا شروع کیا، عقل کا سوداگر آپ کو عقل دے گا۔ میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، اس سوداگر سے عقل خریدو، بہت کم داموں میں آپ کو عقل ملے گی۔ اب راہ چلتے لوگ ٹھہرنے لگے، لیکن کوئی ہنس کر چل دیتا، کوئی فکرے چست کر دیتا اور کوئی کہتا، میاں عقل کی قیمت کیا ہے؟ لیاقت جواب دیتا، اپنی جیب دیکھیے، جتنی گنجائش ہو اتنے ہی کی عقل خرید لیجئے۔ غرض اسی طرح لوگ آتے، ٹھہرتے، بات کرتے اور چلے جاتے۔ آخر ایک نوجوان نے کہا، میاں عقل کے سوداگر، ہمیں 2 آنے کی عقل دے دو۔ لیاقت نے 2 آنے لے کر جیب میں رکھے اور کاغذ کے ایک پرزے پر کچھ عبارت لکھ کر دے دی۔ نوجوان نے پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، آندھی چلتی ہے تو پتے کھڑکھڑاتے ہیں لیکن پھول پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ نوجوان بہت دیر تک پرچے پر نگاہیں جمائے کھڑا رہا، پھر جیب سے 1 روپیہ نکال کر لیاقت کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، واقعی تم عقل کے سوداگر ہو۔
میرا یہی حال ہے کہ جہاں کوئی بات ہوتی ہے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں اور میرے منہ سے گالیاں تک نکل جاتی ہیں، لیکن میری بیوی خاموش رہتی ہے۔ آج صبح بھی ایسا ہی ہوا۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ پتوں کی طرح کھڑکھڑانے کے بجائے پھول کی طرح خاموش رہا کروں گا اور غصے کو پیا کروں گا۔ لیاقت کہنے لگا، خدا آپ کو کامیاب کرے۔ 1 روپیہ اور 2 آنے۔ ایک گاہک سے ملنے کے بعد اس نے دکان بند کی اور خوشی خوشی گھر پہنچا۔ ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ماں بھی بہت خوش ہوئی اور اسے بہت سی دعائیں دیں۔ لیاقت کی دکان پر آہستہ آہستہ گاہک آنے لگے، لیکن جو بھی آتا 8-10 آنے سے زیادہ کی عقل نہ خریدتا، مگر لیاقت کو یقین تھا کہ جب اسے شہرت حاصل ہو جائے گی تو بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے اور ہزاروں روپے کی عقل خریدیں گے۔ ایک مرتبہ ایک گاہک نے 5 آنے کی عقل مانگی تو اس نے کاغذ پر لکھ دیا، کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ گاہک نے اسی وقت سے اس بات پر عمل کیا، بلا وجہ کبھی نہ بولتا، دوسروں کی باتوں میں دخل نہ دیتا، بلکہ اگر اس سے کوئی شخص کوئی بات پوچھتا تو وہ کم سے کم لفظوں میں جواب دیتا۔ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا، کم بولنے کی وجہ سے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ایک گاہک نے 12 آنے کی عقل خریدی تو لیاقت نے لکھ دیا، لوگوں سے عمدگی سے بات کرو۔ گاہک پوچھنے لگا، میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ لیاقت بولا، آپ کو چاہیے کہ کڑوی کسیلی بات کبھی زبان سے نہ نکالیں، ہمیشہ میٹھی اور سچی بات کریں۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا اس کے سارے دانت جھڑ گئے ہیں۔ صبح اس نے تعبیر بتانے والوں کو بلا کر پوچھا، میرے اس خواب کی تعبیر سوچ کر بتاؤ۔ ایک شخص نے جواب دیا، آپ کا سارا خاندان آپ کے سامنے مر جائے گا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے اس شخص کو سخت سزا دی۔ پھر اس نے دوسرے شخص سے تعبیر پوچھی، اس نے جواب دیا، سبحان اللہ، یہ خواب بہت ہی اچھا ہے، آپ کی عمر سارے خاندان سے زیادہ لمبی ہوگی۔ بادشاہ نے اس تعبیر کو بہت پسند کیا اور اس شخص کو انعام و کرام دے کر مالا مال کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے، حالانکہ دونوں کی باتوں کا مطلب ایک ہی تھا، لیکن بات کرنے کا طریقہ الگ تھا، ایک بہت برا اور دوسرا بہت اچھا۔ گاہک لیاقت سے یہ بات سن کر اتنا خوش ہوا، اس نے جیب سے ایک 8 نکال کر انعام کے طور پر دے دی۔ اسی وقت ایک آدمی جو کھڑا ہوا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا لیاقت کے قریب آیا اور بولا، بھائی 1 روپے کی عقل مجھے بھی چاہیے۔ لیاقت نے کاغذ پر لکھ دیا، خالی بیٹھے شیطان سوجھے۔ گاہک پڑھ کر خوش ہو گیا، کہنے لگا، تم نے واقعی بہت اچھی عقل دی ہے، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے دوستوں میں سے جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں اور بیکار پڑے رہتے ہیں وہ ہمیشہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کا دھیان برائیوں میں لگا رہتا ہے۔ لیاقت کہنے لگا، اگر آپ برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر وقت شہد کی مکھی کی طرح مصروف رہیں۔ غرض اسی طرح لیاقت روزانہ 20 آدمیوں کے ہاتھوں عقل فروخت کیا کرتا تھا۔ 15-20 روپے اسے آسانی سے مل جاتے تھے، گھر کا خرچہ بھی چلنے لگا اور آئندہ کے لیے روپیے بھی بچنے لگے۔ عقل کے سوداگر کی شہرت آگرہ سے دلی اور اجمیر تک پھیل گئی، پھر ہوتے ہوتے سارے ہندوستان میں اس کا نام مشہور ہو گیا اور بڑے بڑے راجہ مہاراجہ اور نواب اسے اپنے یہاں آنے کی دعوت دینے لگے۔ لیاقت نے بھی اپنے لیے اسی میں بہتری سمجھی اور وہ دوسرے شہروں میں بھی جا کر عقل کی سوداگری کرنے لگا اور بہت جلد وہ مالدار ہو گیا۔ اگر وہ کوئی اور کام کرتا تو شاید اتنی ترقی نہ کرتا۔ ایک شہر میں لیاقت سے جہاں بہت سے امیر اور غریب عقل خریدنے کے لیے آئے، وہاں ایک کنجوس بھی آ پہنچا اور کہنے لگا، میاں عقل کے سوداگر، میں بہت ہی بد چلن آدمی ہوں، بڑی محنت سے روپیہ کماتا ہوں اور بہت ہی سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہوں، اپنی جتنی عقل ہے اس سے زیادہ کام لیتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سی ترکیب ہے کہ میں زیادہ کماؤں اور خرچ بھی برائے نام ہو۔ لیاقت ان باتوں سے سمجھ گیا کہ یہ شخص کنجوس ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ بہت زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو 500 روپے کی عقل خرید لیجئے۔ کنجوس کہنے لگا، 500 کی؟ میاں سوداگر کیا کہہ رہے ہو، 500 تو بہت ہوتے ہیں۔ لیاقت کہنے لگا، عقل بھی ایسی دوں گا کہ مفت میں ہزاروں اور لاکھوں روپے کماؤ گے۔ اگر ایسی عقل دو تو اچھا، ٹھیک ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کنجوس چلا گیا اور 1 گھنٹے کے بعد 500 روپے لے آیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یہ رقم لیاقت کے حوالے کر دی۔ لیاقت نے روپے تجوری میں رکھ کر تالا لگایا اور ایک کاغذ کنجوس کے حوالے کیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کاغذ پڑھا۔ لکھا تھا، خیرات کی تعریفیں ایک دن کوئی کرتا تھا،
سنتے تھے جو لوگ ان میں کنجوس بھی بیٹھا تھا۔ جب ختم ہوا جلسہ کنجوس لگا کہنے، نعمت ہے یہ جنت کی، خیرات کے کیا کہنے، جی چاہتا ہے میرا اب چھوڑ کے سب دھندھا، گھر گھر یہ کہوں جا کر۔ کنجوس کہنے لگا، بھیا میری رقم واپس کر دے، یہ کون سی عقل دی ہے تو نے؟ لیاقت کہنے لگا، میرے پاس تو ایسی ہی عقل ملتی ہے، بڑے بڑے راجا مہاراجا لے جاتے ہیں، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دینا۔ کنجوس بہت سٹ پٹ آیا اور کہنے لگا، راجا مہاراجا تو بیوقوف ہوں گے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ 3 شعر لکھ کر دے دیے اور 500 کی رقم اینٹھ لی۔ لیاقت کہنے لگا، 3 شعر نہیں 3000 کی بات ہے، اگر محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتے تو خیرات جمع کر کے گھر کا خزانہ بھر لیا کرو، ایسا مشورہ میرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ غرض کنجوس 2 گھنٹے تک اس سے بحث کرتا رہا، لیکن لیاقت نے روپے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، اگر ضد کرو گے تو میں یہاں کے نواب سے شکایت کر دوں گا تاکہ وہ تمہارا تمام روپیہ چھین لے اور کسی نیک کام میں صرف کر دے۔ اب تو کنجوس بہت گھبرایا اور ہائے ہائے کہتا وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور دوبارہ لوٹ کر نہ آیا۔ لیاقت خان کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری ریاست میں چلا گیا۔ یہاں کے لوگوں نے پہلے تو اس کی شہرت سن رکھی تھی، اس لیے دکان لگاتے ہی سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے اور باری باری عقل خرید کر لے گئے۔ اس ریاست میں شیخ چند نامی ایک بہت بڑا سوداگر بھی رہتا تھا۔ وہ بے وقوف تھا اور اس کا بیٹا منا چاند اس سے بھی زیادہ بے وقوف تھا، لیکن قسمت کے دھنی تھے۔ تجارت خوب چمک رہی تھی اور باپ بیٹے سونے چاندی میں کھیل رہے تھے۔ ایک روز شیخ کے بیٹے منا چاند کا بھی اس طرف سے گزر ہوا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیا چیز فروخت ہو رہی ہے جو سارا شہر اکٹھا ہو گیا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا، یہاں عقل بک رہی ہے، لوگ خریدنے کے لیے آئے ہیں اور باری باری خرید رہے ہیں، اگر تمہیں بھی ضرورت ہو تو 2-4 آنے کی عقل خرید لو۔ منا چاند نے سوچا، عقل تو ضرور خرید لینی چاہیے، ممکن ہے کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے۔ پھر وہ بھی ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اپنی باری آنے پر کہا، ہمیں صرف 2 آنے کی عقل دے دیجئے۔ لیاقت خان بولا، آپ پوشاک سے تو کوئی بڑے آدمی لگتے ہیں، لیکن عقل 2 آنے کی خریدنے آئے ہو۔ منا چاند کہنے لگا، یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ عقل کس لیے خرید رہا ہوں، اس لیے تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ لیاقت خان نے 2 آنے کی رسید لکھ دی اور کاغذ کا ایک پرزہ لفافے میں رکھ کر منا چاند کے حوالے کر دیا۔ منا چاند نے کاغذ کے پرزے کو پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، اگر کسی جگہ لڑائی ہو رہی ہو تو نہ کھڑے ہو کر ان کا تماشا دیکھو اور نہ بیچ میں بولو۔ منا چاند بے وقوف تو تھا ہی، لفافے کو خوش ہو کر جیب میں رکھا اور اپنی راہ پر چل دیا۔ لڑکے نے گھر پہنچ کر باپ سے اس بات کا ذکر نہ کیا، بلکہ کاغذ کے پرزے کو جیب میں رکھے رہا۔ ایک روز شیخ چاند نے بہت سی افیم مٹی کی مورتیوں میں بھر کر لکڑی کے صندوقوں میں بند کر دی اور بیٹے کو بلا کر نصیحت کی، دیکھو افیون کے کاروبار میں ہم کو بہت زیادہ منافع ہو رہا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ حکومت افیون کے بیماریوں پر سخت پابندی لگا رہی ہے، اس لیے ہم نے مٹی کی مورتیوں میں افیون چھپا دی ہے تاکہ راستے میں اگر کوئی تمہاری تلاشی لے تو اسے یہ معلوم نہ ہو کہ تم افیون لے کر جا رہے ہو۔ منا چاند کہنے لگا، میں کیا بے وقوف ہوں جو اس بات کو نہیں سمجھتا، میں اس افیون کو پولیس کی نگاہ سے بچا کر سرحد پار کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ باپ اس کی بات سے بہت خوش ہوا اور اس نے تمام صندوق بیل گاڑی پر لدوا کر بیٹے کے سپرد کر دیے اور وہ اپنے ہمراہ بیل گاڑی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ سرحد کے پہرے دار سپاہیوں اور چنگی والوں نے بیل گاڑی کو روک کر تلاشی لی۔ مورتیوں کو دیکھ کر ایک سپاہی کہنے لگا، مورتیاں تو بہت خوبصورت ہیں، اگر 2-4 ہمیں دے دو تو ہم چنگی پر رعایت کر دیں گے۔ منا چاند کہنے لگا، کتنی رعایت کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہم 2 آنے چھوڑ دیں گے۔ منا چاند نے سوچا کہ اس طرح تو کافی رقم بچے گی اور وہ 4 مورتیاں دینے پر رضامند ہو گیا۔ سپاہیوں نے مورتیوں کو ہاتھ میں لیا تو ان کا وزن زیادہ لگا، اس لیے انہوں نے مورتیوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ منا چاند بولا، دیکھ کیا رہے ہو؟ ان میں افیون بھری ہوئی ہے، میں نے کئی 100 روپے کا مال تمہیں دے دیا ہے، کبھی مجھ پر بھی 2 آنے چھوڑنے کا احسان جتاؤ۔ سپاہیوں نے اسی وقت مورتیوں کو توڑ کر دیکھا تو سچ مچ افیون بھری ہوئی تھی۔ اب تو انہوں نے ساری مورتیوں کو توڑ دیا اور ساری افیون نکال لی۔ چنگی والوں نے منا چاند کو گرفتار کر لیا اور سارا مال اپنے قبضے میں کر لیا۔
شیخ چاند کو جب یہ خبر ملی تو دوڑتا ہوا آیا اور ہزاروں روپے جرمانہ ادا کرنے کے بعد بیٹے کو پولیس کے قبضے سے چھڑا لیا اور گھر جا کر اسے برا بھلا کہا۔ بیٹے نے جیب سے کاغذ کا پرزہ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، آپ مجھے بے وقوف نہیں کہہ سکتے، میرے پاس یہ عقل موجود ہے جسے میں 2 آنے میں خرید کر لایا تھا۔ شیخ چاند نے پرزے کو پڑھ کر کہا، یہ کیا فضول چیز ہے، تو نے 2 آنے بھی خاک میں ملا دیے۔ لڑکا کہنے لگا، عقل کے سوداگر سے میں نے اسے خریدا تھا اور آپ اسے فضول چیز بتا رہے ہیں۔ باپ بولا، بے وقوف، وہ عقل کا سوداگر نہیں بلکہ کوئی ٹھگ معلوم ہوتا ہے، مجھے اس کے پاس لے کر چل، میں دیکھتا ہوں وہ کیسا سوداگر ہے۔ وہ منا چاند کو لے کر سیدھا عقل کے سوداگر کی دکان پر پہنچا اور بولا، تو نے میرے لڑکے سے 2 آنے لے کر یہ بیکار سی بات کاغذ کے پرزے پر لکھ کر دے دی، آخر تو نے ہمارے پیسوں کو کیا سمجھ رکھا ہے، کیا کہیں سے مفت میں آ رہے ہیں؟ لیاقت کہنے لگا، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں، یہاں تشریف رکھیے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ شیخ چاند نے کہا، مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے 2 آنے واپس چاہیے۔ لیاقت بولا، مجھ سے اب تک لاکھوں روپے کی عقل لوگ خرید چکے ہیں لیکن کسی نے بھی شکایت نہیں کی، اور ایک آپ ہیں کہ 2 آنے کی عقل بھی واپس کرنے چلے آئے۔ شیخ چاند کہنے لگا، باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، اگر دنیا بھوسا کھانے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی بھوسا کھانے آ جاؤں۔ لیاقت کہنے لگا، شاید آپ نے سنا نہیں، بزرگوں نے کہا ہے، اگر چوہے کو کہیں بلی تو بلی ہی صحیح، مطلب ہے آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ شیخ چاند کہنے لگا، یہ بات کہنے والے بزرگ افیونی یا نشہ باز ہوں گے، عقل مند آدمی چوہے کو چوہا ہی کہیں گے اور بلی کو بلی، ایسے بزرگوں کا بھی کیا کہنا، ان کا کیا ہے، مجھے گدھا ہی بتا دیں۔ واہ بھائی واہ۔ لیاقت کہنے لگا، آپ بزرگوں کے متعلق ایسی باتیں زبان سے ہرگز نہ نکالیں ورنہ آپ کی شکایت نواب صاحب سے کر دی جائے گی، سمجھے؟ شیخ چاند کہنے لگا، بک بک کیے جا رہا ہے، رقم کیوں نہیں واپس کرتا، آیا بڑا سوداگر بن کر، کبھی عقل دیکھی بھی ہے؟ لیاقت کہنے لگا، آپ کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ شیخ کہنے لگا، نہیں، تمیز تو تجھے ہے، لا جلدی ہماری رقم واپس کر۔ آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی ان کی باتوں میں دلچسپی لینے لگے۔ ایک نے کہا، حضرت آپ ان کی دی ہوئی عقل بھی تو واپس کیجئے۔ شیخ چاند کہنے لگا، میاں کیا باتیں کرتے ہو، یہ کاغذ کا پرزہ ہے یا عقل ہے؟ لوگ کہنے لگے، جو بات اس پر لکھی گئی ہے وہی تو عقل کی بات ہے، اب اگر تمہارے بیٹے نے اس بات پر عمل کیا تو وہ مصیبت سے بچا رہے گا۔ شیخ چاند کہنے لگا، کیوں بیکار کی باتیں کرتے ہو، ہماری رقم واپس کرو۔ لیاقت خان کہنے لگا، میں ایک شرط پر 2 آنے واپس کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری دی ہوئی عقل پر تمہارا بیٹا یا تم کبھی عمل نہیں کرو گے۔ شیخ چاند کہنے لگا، یہ ہمیں منظور ہے۔ اگر منظور ہے تو کاغذ پر لکھ کر وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد میں یا میرا بیٹا دوسروں کی لڑائیاں دیکھا کریں گے اور ان میں دخل دیا کریں گے، اگر ایسا نہ کیا تو 2000 روپے بطور جرمانہ عقل کے سوداگر کو ادا کریں گے۔ شیخ چاند نے کہا، لا کاغذ دے، ہم ابھی یہ اقرار نامہ لکھ کر دیے دیتے ہیں۔ لیاقت خان نے ایک کاغذ پر اس سے اقرار نامہ لکھوا لیا اور 4 دوسرے آدمیوں کی گواہی لے کر ان سے دستخط کروا لیے اور 2 آنے واپس کر دیے۔ پیارے دوستو، اس ریاست کے نواب کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں کی 2 کنیزیں تھیں۔ ایک روز دونوں کنیزیں بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے گئیں اور اتفاق سے عقل کے سوداگر کے سامنے والی دکان پر کپڑا دیکھنے لگیں۔ دونوں کنیزوں نے بیسیوں تھان دیکھنے کے بعد اتفاق سے ایک ہی تھان کو پسند کیا۔ کپڑے والے کے پاس اس جیسا دوسرا تھان موجود نہ تھا، اس لیے دونوں کنیزیں آپس میں لڑنے لگیں۔ ایک کہتی یہ تھان پہلے میں نے پسند کیا تھا، دوسری کہتی نہیں، پہلے میں نے پسند کیا تھا، میں لوں گی۔ بات معمولی سی تھی لیکن بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ دونوں نے اتفاق سے ایک دوسرے کے بال پکڑ لیے اور لاتے چلا چلا کر ایک دوسرے کو مارنے لگیں۔ اتفاق سے منا چاند بھی ادھر آ نکلا اور عقل کے سوداگر کی دکان سامنے نہ ہوتی تو شاید وہ خاموشی سے نکل جاتا، لیکن اب نکل کر جانا بہت مشکل تھا۔ مجبوراً وہ کنیزوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اقرار نامے میں یہ شرط بھی تو لکھی تھی کہ لڑائی میں دخل بھی دوں گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بیچ بچاؤ کرانے لگا، بجائے بھلائی کی ایک مصیبت اس کے سر پر آ گئی۔ ایک کنیز کہتی، تجھے میری طرف سے نواب کے ہاں گواہی دینا پڑے گی۔ دوسری کہتی، نہیں،
زیادتی اس کی ہے، گواہی میری طرف سے دینا۔ آخر بڑی مشکل سے لوگوں نے اس جھگڑے کو ختم کیا اور کنیزیں تھان چھوڑ کر محل کی طرف روانہ ہو گئیں، اور بے وقوف منا چاند اپنی دکان پر گیا، باپ کو سارا قصہ سنایا۔ شام کے وقت نواب صاحب کے محل سے ایک چوبدار شیخ چاند کے پاس ایک پیغام لے کر آیا اور اس سے کہا، بیگم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے بیٹے نے میری کنیز کی طرف سے گواہی نہ دی تو اسے ریاست سے نکال دیا جائے گا۔ شیخ چاند کہنے لگا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، بڑی بیگم سے کہہ دینا میرا لڑکا آپ ہی کی طرف سے گواہی دے گا۔ پھر شیخ چاند نے چوبدار کو ایک گلاس شربت پلایا اور 1 روپیہ نذرانہ دے کر رخصت کر دیا۔ شیخ چاند ابھی اطمینان سے بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک دوسرا چوبدار آ موجود ہوا اور بولا، چھوٹی بیگم صاحبہ نے فرمایا ہے اگر تمہارے بیٹے نے میری کنیز کی طرف سے گواہی نہ دی تو میں تمہارا سارا اسباب اور جائیداد نیلام کرا دوں گی۔ شیخ چاند کہنے لگا، بہت اچھا۔ پھر اسے بھی شربت پلایا اور 1 روپیہ نذرانہ دے کر رخصت کر دیا۔ شیخ چاند اب اس خیال سے بہت پریشان تھا کہ اگر منا چاند نے چھوٹی بیگم کی طرف سے گواہی دی تو بڑی بیگم ریاست سے نکلوا دے گی، اور بڑی کی طرف سے گواہی دی تو چھوٹی بیگم سامان اور جائیداد نیلام کرا دے گی۔ آخر کیا کیا جائے، کیسے اس عذاب سے بچا جائے؟ پھر سوچتا کہ یہ ساری مصیبت منا چاند کی وجہ سے نازل ہوئی، نہ وہ کم بخت دعانے کی عقل خریدتا اور نہ یہ آفت آتی۔ اسے بیٹھے بیٹھے اتنا غصہ آیا کہ اسی وقت اٹھ کر گھر گیا اور منا چاند کو خوب مارا، اتنا مارا کہ وہ چیخیں مار مار کر زور سے رونے لگا۔ منا کی ماں بھاوج اور بیویوں نے بڑی مشکل سے چھڑایا اور شیخ چاند کو بٹھا کر تسلی دی۔ منا چاند ہائے ہائے کہتے ہوئے بولا، میں نے 2 آنے کی عقل جو خریدی تھی اگر وہ میرے پاس رہتی تو نہ میں لڑائی دیکھنے کھڑا ہوتا نہ میں دخل دیتا۔ تم نے عقل واپس دے کر مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ شیخ چاند نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ہم کہتے ہیں کہ تو نے 2 آنے خرچ ہی کیوں کیے تھے؟ منا کہنے لگا، ابھی تو غور کیجئے، وہ 2 آنے کا خرچ اچھا تھا یا 2 روپوں کا جو آپ نے چوبداروں کی نظر کیے؟ شیخ چاند کہنے لگا، ہم کہتے ہیں کہ 2 آنے خرچ کر کے بیج تو نے بویا ہے۔ منا چاند کی ماں بولی، خدا کی مار، 2 آنے کیا ہوئے، بلائے جان ہو گئے، اب تو یہ سوچو کہ کس طرف سے گواہی دی جائے گی۔ شیخ چاند کہنے لگا، میری عقل تو جواب دے گئی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تم ہی کوئی تدبیر سوچو۔ منا بولا، اب اسی عقل کے سوداگر کے پاس جاؤ اور عقل خریدو۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو پھر عقل خریدیں۔ غرض دونوں باپ بیٹے لیاقت خان کے پاس پہنچے اور اپنی مصیبت کا سارا حال بیان کیا۔ لیاقت خان کہنے لگا، حضرت عقل تو میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن 1000 روپے لوں گا، آپ غور کر لیجئے۔ شیخ چاند سوداگر نے سوچا کہ ریاست سے نکالے جانے یا جائیداد کے ضبط ہونے سے تو بہتر ہے کہ 1000 روپے دے دیا جائے۔ اس نے اسی وقت منا چاند کو بھیج کر 1000 روپیہ منگایا اور لیاقت کے حوالے کر دیا۔ عقل کے سوداگر لیاقت نے کہا، جب نواب صاحب کے ہاں بلایا جائے اور نواب صاحب سوال و جواب کریں تو منا چاند کو چاہیے کہ وہ پاگل بن جائے، اسی طرح نواب صاحب اسے بھگا دیں گے۔ دونوں کو یہ تجویز پسند آئی اور گھر جا کر آرام سے سو گئے۔ صبح جب نواب صاحب کے سامنے منا چاند پیش کیا گیا تو پاگل بن کر الٹی سیدھی باتیں بکنے لگا۔ نواب کو اس حرکت پر بے حد غصہ آیا اور کنیزوں کو دھمکاتے ہوئے بولا، تم نے گواہی کے لیے ایک پاگل آدمی کو بلوا لیا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اس نے منا چاند کو محل سے نکلوا دیا۔ باپ بیٹے ایک مصیبت سے چھٹکارا پانے کے بعد بہت خوش ہوئے، لیکن رات کو لیٹے لیٹے شیخ چاند کو خیال آیا کہ اگر نواب صاحب کو معلوم ہو گیا کہ منا چاند کا دماغ بالکل صحیح ہے اور وہ اپنی جان بچانے کی خاطر پاگل بن گیا تھا تو کیا ہوگا۔ اس خیال سے اس کی نیند اڑ گئی اور اس نے منا چاند کو جگا کر اسے بھی یہ بات سمجھائی۔ وہ بھی گھبرا گیا اور کہنے لگا، اس بات کا تو ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں، بہتر ہے صبح سویرے چل کر عقل کے سوداگر سے مشورہ کریں۔ صبح ہوتے ہی دونوں لیاقت خان کے پاس گئے اور جو خیال تھا اسے بتا دیا۔ لیاقت کہنے لگا، ہاں صاحب، آج کل اگر 10 دوست ہیں تو 10 دشمن بھی ہیں، ممکن ہے کوئی یہ خبر نواب صاحب کے کانوں تک پہنچا دے۔ شیخ چاند کہنے لگا، میاں تم ہی کچھ عقل دو کہ ہم کیا کریں۔ لیاقت کہنے لگا، 1000 روپیہ دے کر عقل خرید لیجئے۔ بیچارے نے 1000 روپیہ منگوا کر دیے۔ تب اس نے یہ عقل دی کہ اب جا کر نواب صاحب سے سچ سچ سارا قصہ بیان کر دو
اور کہہ دو کہ 2 بیگمات کے ڈر سے میں پاگل بن گیا تھا۔ شیخ چاند اور منا چاند اس مشورے سے بہت خوفزدہ ہوئے، لیکن جب لیاقت نے اونچ نیچ سمجھائی تو وہ نواب صاحب کے پاس جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ منا چاند نے دوسرے دن نواب صاحب کو اصل بات بتا دی۔ نواب صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک مصاحب کو بھیج کر عقل کے سوداگر کو دربار میں طلب کر لیا۔ لیاقت دکان بند کر کے نواب صاحب کی خدمت میں پہنچا اور جھک کر سلام کیا۔ نواب صاحب نے اپنے سامنے ایک کرسی پر اسے بٹھایا اور دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ باتوں باتوں میں جب نواب صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک دیہات کا رہنے والا ہے تو اس نے کہا، سنا ہے دیہاتی بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، آخر یہ کہاں تک سچ ہے؟ لیاقت کہنے لگا، دیہاتی شہریوں کے متعلق ایسی ہی رائے رکھتے ہیں جیسا کہ ایک واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ سنیے۔ پھر کسی شخص کے ٹھہرنے کی زبان یوں کھولی، گاؤں والوں کو تو احمق سبھی کہتے ہیں جناب، شہر والوں کی حماقت بھی کسی نے دیکھی؟ پانی گرتا ہوا جاتا ہے جب اس گاڑی میں، گھر پہنچ کر تو نہ پائے گا کوئی قطرہ بھی۔ نواب صاحب اس ننھی منھی دلچسپ نظم کو سن کر بہت ہنسے اور کہنے لگے، واقعی تم بہت عقل مند ہو، اب ہمیں بھی کچھ عقل دے دو۔ لیاقت کہنے لگا، حضور یہ انمول سودا ہے، آپ حکم فرمائیے، کتنے کی عقل درکار ہے؟ نواب صاحب کہنے لگا، زیادہ نہیں، صرف 1 لاکھ روپے کی عقل چاہیے۔ عقل کے سوداگر نے کاغذ کے ایک پرزے پر لکھا، کام کو کرنے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لو اور خود سے سوال کر لو کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، دل جو گواہی دے وہ کرو۔ نواب صاحب نے خوش ہو کر 1 لاکھ روپے اسے دے دیے اور اس عبارت کو بڑے بڑے حرفوں میں لکھوا کر اپنے سونے کے کمرے میں لٹکا دیا، اور جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے تو اس عبارت کو کئی بار پڑھتے اور اچھی طرح غور کرنے کے بعد وہی کرتے جس کے لیے دل گواہی دیتا۔ نواب صاحب کی 2 بیویاں تھیں لیکن اولاد کسی سے بھی نہ تھی، اس لیے نواب صاحب کا بڑا وزیر چاہتا تھا کہ نواب صاحب مر جائے تو میں اس کا تخت سنبھال لوں، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ نواب صاحب سخت بیمار پڑ گئے تو وزیر نے حکیم کو 10,000 روپے دیے اور کچھ سبز باغ دکھا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ دوا میں زہر ملا کر نواب صاحب کو پلا دے۔ حکیم نے ایسا ہی کیا اور دوا میں زہر ملا کر لے گیا اور نواب سے کہنے لگا، لیجئے دوا پی لیجئے۔ نواب نے پلنگ پر بیٹھ کر دوا کا گلاس ہاتھ میں تھام لیا اور تختی پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھنے لگا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں اس دوا کو پیوں یا نہیں۔ حکیم کے دل میں تو چور تھا، وہ نواب کو سوچ سمجھ میں دیکھ کر سمجھا کہ نواب کو ضرور زہر ملانے کی بات معلوم ہو گئی ہے اور وہ میرے لیے سزا سوچ رہا ہے۔ سزا کے خوف سے اس نے نواب صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر کہنے لگا، اگر وزیر مجھے نہ ڈراتا دھمکاتا اور نہ لالچ دیتا تو میں کبھی دوا میں زہر نہ ملاتا۔ نواب صاحب بہت حیران ہوئے اور وزیر کو بلا کر اس پر ناراض ہوئے۔ وہ بھی قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا، لیکن نواب صاحب نے اسے معاف نہیں کیا بلکہ اسے عمر قید کی سزا سنا دی اور فوراً ہی عقل کے سوداگر کو بلا کر سارا حال سنایا اور کہا، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لہٰذا اپنے تخت و تاج کا تمہیں وارث قرار دیتا ہوں۔ لیاقت خان کہنے لگا، نواب صاحب میں اس قابل نہیں ہوں۔ نواب صاحب کہنے لگا، تمہاری قابلیت کا حال مجھے بخوبی معلوم ہے، اور نواب صاحب نے اسے اپنے تخت کا وارث بنا دیا۔ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد نواب صاحب کا انتقال ہوا تو عقل کا سوداگر نواب بن گیا۔ پھر اس نے اپنی چھوٹی بہنوں اور ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور آرام کی زندگی گزارنے لگا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔